باوز بلند نعرہ صلوات۔ جناب سکینہ کے حوالے سے مطلب تین چار شعر حاضر کرتا ہوں کہ شبیر کے ہونٹوں کی تلاوت ہے سکینہ، شبیر کے ہونٹوں کی تلاوت ہے سکینہ، قرآن محمد کی وہ آیت ہے سکینہ، قرآن محمد کی وہ آیت ہے سکینہ، تو دیتا ہے یہی پرچم عباس گواہی، دیتا ہے یہی پرچم عباس گواہی، اے کرب و بلا تیری ضمانت ہے سکینہ، دیتا ہے یہی پرچم عباس گواہی، اے کرب و بلا تیری ضمانت ہے سکینہ، تو عباس کو روکو یہی کہتے تھے شہیدی، عباس کو روکو یہی کہتے تھے شہیدی، دریا پہ بپا آج قیامت ہے سکینہ، دریا پہ بپا آج قیامت ہے سکینہ، تو جو صورت حیدر در خیبر کو اٹھا لے، جو صورت حیدر در خیبر کو اٹھا لے، شبیر کے بازو کی وہ قوت ہے سکینہ، شبیر کے بازو کی وہ قوت ہے سکینہ، اور پردے کا مخالف ہوا جاتا ہے زمانہ۔ حالات حاضرہ پہ یہ شعر دیکھیں گے کہ پردے کا مخالف ہوا جاتا ہے زمانہ، پردے کا مخالف ہوا جاتا ہے زمانہ، اسلام کو پھر تیری ضرورت ہے سکینہ، اسلام کو پھر تیری ضرورت ہے سکینہ، تو مقتل میں جو بے شیر کے ہونٹوں پہ ہنسی ہے، مقتل میں جو بے شیر کے ہونٹوں پہ ہنسی ہے، دراصل تیری دی ہوئی قوت ہے سکینہ، دراصل تیری اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مقتل میں جو بے شیر کے ہونٹوں پہ ہنسی ہے، مقتل میں جو بے شیر کے ہونٹوں پہ ہنسی ہے، دراصل تیری دی ہوئی قوت ہے سکینہ، اور مقطع بھی دیکھیں گے، کسی لائق ہوگا تو دعاؤں سے ضرور نواز دیجئے گا کہ مقتل میں جو بے شیر کے ہونٹوں پہ ہنسی ہے، دراصل تیری دی ہوئی ہمت ہے سکینہ، تو روضے پہ مجھے اپنے بلا لیجئے بی بی، روضے پہ مجھے اپنے بلا لیجئے بی بی، راہب کے بھی دل میں یہی حسرت ہے سکینہ، راہب کے بھی دل میں یہی حسرت ہے سکینہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ نام تھا اعجاز ان کا اور وہ ریحان تھے، نام تھا اعجاز ان کا اور وہ ریحان تھے، نیک والد نیک شوہر نیک دل انسان تھے، ان کے چہرے پر ہنسی کے پھول کھلتے تھے سدا، ان کے چہرے پر ہنسی کے پھول کھلتے تھے سدا، آج وہ تربت میں ہیں کل محفلوں کے جان تھے، کل محفلوں کی جان تھے، جس جگہ فرش عزا بچھتا تھا آ جاتے تھے وہ، جس جگہ فرش عزا بچھتا تھا آ جاتے تھے وہ، مجلس سرور پر ان کے جان و دل قربان تھے، مجلس سرور پر ان کے جان و دل قربان تھے، ان کو کاغذ پر اتاروں یہ تو ممکن ہی نہیں، ان کو کاغذ پر اتاروں یہ تو ممکن ہی نہیں، جو دل والد میں بچوں کے لیے ارمان تھے، جو دل والد میں بچوں کے لیے ارمان تھے۔ ایک سلام پیش کرتے ہیں، صلوات۔
درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، اللہم سلام ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں بندھی ہے کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، شاہ پر چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش خاک گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، نعرہ سلوات۔ حضرات، ظاہر ہے کہ یہ مجلس ایصال ثواب برائے تربیت روح منعقد کی گئی ہے، لہذا ایک مطلب 2-3 شعر کہ ایک انسان کو اگر دنیا میں آ جاتی ہے موت، ایک انسان کو اگر دنیا میں آ جاتی ہے موت، سینکڑوں تک موت کا پیغام پہنچاتی ہے موت، ایک انسان کو اگر دنیا میں آ جاتی ہے موت، سینکڑوں تک موت کا پیغام پہنچاتی ہے موت، تو حکم رب پاتے ہی یہ فوراً کہیں جاتی نہیں، پوچھ لیتی ہے علی سے پھر کہیں جاتی ہے موت، حکم رب پاتے ہی یہ فوراً کہیں جاتی نہیں، پوچھ لیتی ہے علی سے پھر کہیں جاتی ہے موت، تو میثم تمار کو سولی پہ ہنستا دیکھ کر، میثم تمار کو سولی پہ ہنستا دیکھ کر
دار تک جاتی ہے پھر واپس پلٹ آتی ہے موت، دار تک جاتی ہے پھر واپس پلٹ آتی ہے موت۔ میثم تمار کو سولی پا ہنستا دیکھ کر دار تک جاتی ہے پھر واپس پلٹ آتی ہے موت۔ تو موت کا ابن حسن نے جب مزہ بتلا دیا، موت کا ابن حسن نے جب مزہ بتلا دیا، سرزمین کربلا سے سر کو ٹکراتی ہے موت، سرزمین کربلا سے سر کو ٹکراتی ہے موت۔ تو مرسل اعظم نے یہ نسخہ بتلایا ہے ہمیں، یا علی کہہ دیجئے تو سر سے ٹل جاتی ہے موت، یا علی کہہ دیجئے تو سر سے ٹل جاتی ہے موت۔ تو دشمن حیدر کو یہ تکلیف دیتی ہے بہت، دشمن حیدر کو یہ تکلیف دیتی ہے بہت، خار بن کر جسم کو چھلنی بنا جاتی ہے موت، خار بن کر جسم کو چھلنی بنا جاتی ہے موت۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا نباز ترنم جناب ترنم فیض آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ حضور اجازت چاہتے ہیں، وقت مت کرو رب کے لیے ایک نعرہ صلوات کا سہارا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے تو عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے۔ اور تو شعر دیکھیں گے کہ لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی۔ ارے یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے۔ تو در پر شبیر کے آن کر ایک سائل نے کی التجا، در پہ شبیر کے آن کر ایک سائل نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں شاید کہ دو فریقین میں ایک ہی
حق پہ ہوتا ہے دوستوں، ہاں دو فریقین میں حق پہ ہوتا ہے دوستوں، ارے کون جنگ جمل میں مگر حق پہ ہے فیصلہ کیجیے، کون جنگ جمل میں مگر حق پہ ہے فیصلہ کیجیے۔ آپ پیچھے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں، آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں، ارے آپ شاعر ہیں عمران کے منقبت ہی لکھا کیجئے، آپ شاعر ہیں عمران کے منقبت ہی لکھا کیجئے۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دے دیں، بس 2-3 بند مصائب کے 2 یا 3 بند مصائب کے اجازت اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کہتے کہتے یہی کعبہ کو نیند آئی ہے کہتے کہتے یہی کعبہ کو نیند آئی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے، ہائے جب کہ راہوں میں ستمگر نے تماچے مارے، جب کہ راہوں میں ستمگر نے تماچے مارے، کبھی روئی ہے سکینہ کبھی چلائی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے، تو میرے ہونٹوں پر نہ آئے گا کفن کا شکوہ، میرے ہونٹوں پر نہ آئے گا کفن کا شکوہ، مجھ کو معلوم ہے مجبور میرا بھائی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے، تو تم ہی دریا سے اسے آ کے جگاؤ عباس، ہائے تم ہی دریا سے اسے آ کے جگاؤ عباس، نیند بچی کو ہمیشہ کے لیے
تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے۔ بلا کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں عمدۃ الواعظین اندلیب خطابت خطیب العرفان علی جناب مولانا ندیم رضا صاحب قبلہ مکعبہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں۔ دورہ امام زمان علیہ السلام بابا جبرائیل اور محمد والے محمد صلوات فاتحہ۔ بہت آگے آئیے بھائی، آپ لوگ یہ حصہ بہت آگے صدر مجلس پہ جگہ خالی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا۔ برائے کرام حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سال ثواب فرمائیں۔ سید مرتضیٰ حسین ابن وارث علی، اقبال حسین، اکرام حسین، اظہار حسین، اشتیاق حسین ابن مرتضیٰ حسین، سید محمد اکبر ابن اشتیاق حسین، اعجاز حسین ابن محمد اکبر، جملہ مومن مومنات اور وہ لابارثان جن کا کوئی شے۔ ربنا تقبل عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث مبارک کو ہدیہ سماعت کیا، اور وہ صرف اس لیے کہ تاکہ زیادہ کوئی تمہیدی گفتگو نہ ہو، ما حصل یعنی نتیجے میں کوئی گفتگو ہو جائے، کیونکہ یہ بات طے ہے
کہ اس دنیا میں اس وقت جہاں محبت کے نام پہ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، جہاں بھائی کے نام پر دشمنیاں تقسیم ہو رہی ہوں، جہاں خاندان کے نام پر فتنہ پھیلایا جا رہا ہو، اور جہاں سیاست کے نام پر لوگوں کا گلا کاٹا جا رہا ہو، لہٰذا اس دور تشدد میں ضرورت ہے کوئی ایسے گھرانے کی گفتگو ہو کہ جس سے بڑا کوئی معتبر نہ ہو۔ اس وقت مجلس عزائے سید الشہداء میں آنے والے افراد، ظاہر ہے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دور حاضر میں دوہری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر محبت ہے تو اظہار محبت کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اگر محبت کی جاتی ہے تو معیار کیا ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، جن افراد سے محبت کر رہے ہیں وہ افراد کون ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب جانتے ہیں اور سب محسوس کرتے ہیں کہ ہر شے کا دار و مدار محبت پہ ہے۔ بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، عزیز ہو، اقربا ہو، چاہے وطن ہو، سب کا محور محبت ہے۔ اگر وطن سے محبت نہیں تو بامبے سے آئے گا کون؟ اگر ماں سے محبت نہیں ہے تو آغوش میں لیٹے گا کون؟ بھائی سے اگر محبت نہیں ہے تو وہ الفت کی گاہیں گائے گا کون؟ خاندان والوں سے اگر محبت نہیں ہے تو دنیا کو بتائے کون کہ ہمارا خاندان کیسا ہے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ معیار کیا ہونا چاہیے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ میں لفظی ترجمہ تو آپ سب نے کر لیا کہ جو محبت اہل بیت پر مر جائیں وہ شہید ہے۔ تو یہاں کیا گفتگو ہے؟ جو محبت اہل بیت پر مر جائے۔ ذہن میں رکھیں ہمارے نوجوان، یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جو محبت پہ جی جائے۔ کہاں ہیں آپ؟ یا یہ بات نہیں ہے کہ محبت اہل بیت پہ جو جی جائے وہ شہید ہے۔ یہاں یہ گفتگو ہے جو محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ تو جینا کامیابی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں جینا کامیابی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت پہ مرنا کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جینے والوں کو تو بہت کچھ دیکھا، نہ جانے کتنے واقعات آپ کے ذہن میں خود ابھر کے سامنے آ جائیں گے کہ جینے میں نہ جانے کتنوں کی محبت کے دعوے ہوتے رہے۔ تو یہاں جینے پر گفتگو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں موت کس پر آئی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مجمع یہاں مجلس میں آ کے بتا رہا ہے جو مر گیا ہے وہ بھی محبت پہ تھا، جو آیا ہے وہ بھی محبت پر ہے۔ صلوات بھیجے ور محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ تو ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہے، اپنی تو بات طے ہے کہ ان کی محبت پہ جیا نہیں مرا کیسے جاتا ہے، اہل بیت کی محبت پہ مرا کیسے جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں وہی مرے گا جو جینے کا بھی سلیقہ جانتا ہو، جو ان کی محبت پہ جینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے دنیا میں فساد، دنیا میں ظلم، دنیا میں تشدد، دنیا میں فتنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حق چھینا جا رہا ہے، حق دیا نہیں جا رہا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟
حق چھینا جا رہا ہے، حق دیا نہیں جا رہا ہے، اور جس دن سے حق دینے کا سلیقہ آ جائے گا اس دن سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، عدالت اس لیے نہیں قائم ہے، اختلاف اسی لیے ہو رہا ہے، فتنہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ حق چھینا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے پہلے دن سے بتا رہے ہیں جس نے حق چھینا ہے ہم اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حق دیا کیسے جائے گا؟ جب تک حق دیا نہیں جائے گا عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ فتنہ ہوتا ہی کب ہے؟ دیکھیں دو چیزوں پہ فتنہ ہوتا ہے، یہ معیار ہے اہل بیت، یا ظلم ہو جائے، تشدد، یا درمیان میں کچھ ایسے افراد آ جائیں۔ کون افراد آ جائیں؟ مولا کا فقرہ سنیے، مولائیوں کا مجمع ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں فتنہ خود بخود ختم ہو جائے اگر جاہل چپ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے، میرے مولا فرماتے ہیں، صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے اگر جاہل چپ ہو جائے۔ اور دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں عاقل اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہو، اور حکمت اسے ملتی ہے جو سکوت رکھے۔ سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولے نہ، جہاں بولنا ہو وہاں بولے، جہاں بولنا ہے وہاں بولے۔ ارے اس مجمع کو اور کیسے ہم یاد دلائیں؟ ان سے زیادہ شعور کون رکھے گا؟ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہاں رونا چاہیے، کہاں ہے، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں خاموش رہنا چاہیے۔ یہ مجمع رونے کی جگہ بھی جانتا ہے، اور یہ مجمع خاموش رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اور یہی مجمع بولنا بھی جانتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صاحب فہم کا مجمع ہے۔ یاد رکھیے گا، مجمع میں زندگی بسر کرنے والے اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والوں، اپنا معیار دنیا کے سامنے پیش کرو کہ ہمارا معیار حیات کیا ہے۔ ہم کسی چور اچکے کو آئیڈیل نہیں بناتے، ہم نے آئیڈیل اسے بنایا ہے جس نے خدا نے بھیجا ہے، جسے خدا نے بنا کے بھیجا ہے، جس نے اس زندگی دنیا میں آ کر یہ بتایا کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ظلم تب ہوتا ہے جب حق چھینا جائے، اور حق آدمی تب چھینتا ہے جب اس کے ذہن میں خدا سے گفتگو ہو، خدا کو سامنے رکھے، نہ اپنی ذاتی محبت سامنے رکھے، نہ کسی کے پریشر میں آئے، نہ کسی کے دباؤ میں آئے۔ میرے مولا نے بتایا ہے عقیل بھائی ہے، میرا بھائی عقیل بھائی ہے، لیکن وہ مانگ کے بتائے گا کہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھالا آقا، یہ عقیل مانگنے آئے ہیں کہ مانگنے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا کو بتانے آئے ہیں۔ علی وہ ہے جو بھائی سے بھی عدالت برتتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وال۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب عقیل مولا سے آگے کہہ رہے کچھ دے دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ ارے کچھ دے دیجئے کی بات تھوڑی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات ہے، اتنے دن سے پڑھی جا رہی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ارے کسی اور کے گھرانے کی اولاد تھوڑی ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ ابو طالب کے فرزند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی اثر الگ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا نے کیا کیا؟ اب دنیا کو بتاؤ۔ اچھا محبت کب ہوتی ہے بھیا؟
انسان کے دل میں محبت تبھی پیدا ہوتی ہے جب کسی کا کمال سامنے آتا ہے. توجہ فرمائیں. جب کمال آپ کے سامنے آئے گا، کسی خطیب کا کمال آپ کو معلوم ہوا، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. کسی شاعر کی شاعری کا کمال سامنے آیا، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. کسی مقرر کی آپ نے کمال سن لیا خطابت میں، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ تو اہل ولا کی بات ہے. کمال تو ہر چیز میں ہوتا ہے، چاہے کرکٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ون ڈے ہی کیوں نہ ہو. ذرا رکھیے، رہ رہے ہیں یہاں، گا رہے ہیں وہاں کی. ہم نے بھیا تمہیں کیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرکٹر پسند ہے. ہم نے کہا اچھا تو یہ کیا حال ہے؟ وہ وہاں رہ رہے ہیں، آپ یہاں. پڑوس سے اتنی محبت نہیں، اتنی دور اتنی محبت. کب میمانہ وہی ہے، معیار کمال ہے. ہم کو اس کا کمال پسند آ گیا. اچھا کمال پسند ہی نہیں آیا، اس کا جمال بھی دیکھیے. نہیں سمجھے آپ؟ توجہ فرمائیں، میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اس میں کچھ جمال بھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے دنیا کا. بڑے شہروں میں جائیے، اب تو ہر جگہ یہ مسئلہ ہو گیا. عید کا دن ہے مثلاً، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگ تو ادھر ادھر کی بات لاتے ہی ہیں اسی لیے سمجھانے کے لیے. عید کا دن ہے، نماز ختم ہو گئی، ایک دوسرے سے گلے ملنے. ایک نوجوان آ کے گلے ملا. ارے ہاں بیٹا خیریت تو ہے؟ کہاں کہیں گر گئے؟ خدا نخواستہ بائک سے؟ کیوں؟ کہ یہ پینٹ کیسے پھٹ گیا؟ نہیں آپ پہنچ گئے وہاں تک. یہ شگاف کیسے ہیں، یہ کٹا کیسے ہیں، یہ پھٹا کیسے ہیں؟ شرفا کی بز میں تو کوئی پھٹا کپڑا پہن کے نہیں آتا تھا. کہا مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ باپ سے ضد کر کے تو 1 بجے شو روم سے لائے ہیں رات میں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا جس پلیئر کے ہم فائن ہیں وہ ایسے ہی لباس پہنتا ہے. تو یہ بات طے ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ویسا ہی کردار اپنایا جاتا ہے. کہاں ہے آپ؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا لباس بھی پہنا جاتا ہے. تو اب یہاں ہمیں طے کرنا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو چہرہ کیسا ہونا چاہیے. صلوات ہے جبر محمد ایک مرتبہ مل کے صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بات سمجھ میں آئی کہ کمال ہو تو جمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو محبت کس سے کی گئی ہے؟ اچھا ایک بات اور سنیے، دیکھیے اہل بیت سے محبت کرنے کی کوالٹی کیا ہے. اچھا یہ تجربات ہیں، ہم تو بہت چھوٹی سی عمر کے ہیں، یہاں بزرگان بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کا سایہ گھروں پہ قوم پر قائم رہے. اور فرمائیے گا آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ بہت کچھ دیکھا جاتا، ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں. کہیں چچا کہاں ملیں گے؟ کہیں بڑھ کے ابا کے ہاں. کہ اتنی سویرے؟ کہاں منجن یہاں کرتے ہیں، چائے وہاں پیتے ہیں. اچھا دوپہر میں آ گئے، کہا ہوا؟ کہ کھانا وہیں کھا رہے ہیں. ہم نے کہا سو جائیں گے؟ کہا نہیں ہاتھ یہاں دھوئیں گے. نہیں سمجھی بات؟ یہ بہت کم مشکل ہے کہ نماز ایک وقت میں سب ایک ہی جگہ مسجد میں ہو جائے، لیکن سب کو پتہ ہے حقہ وہیں پئیں گے، مثلاً چائے وہیں پئیں گے، کھانا یہاں کھائیں گے، مجلس میں جائیں گے، چاہے محبوب گنج جائیں، چاہے بارہ جائیں، چاہے التفات گنج جائیں، سب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. میں یہاں کی مثال دے رہا ہوں، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ آدمی جاتا ہے، آتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، فنکشن میں ساتھ، فنکشن ساتھ، اتنا ساتھ، اتنا ساتھ، اتنا ساتھ کہ جو نام بھی نہیں جانتا کہا وہ چچا نہیں آئے، وہ بھی سمجھ گئے وہ چچا کون ہے. نہیں سمجھے؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مجلس میں ماتم میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مان رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہوتا ہے نا. آپ بھی آئے، ہم نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا. میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں. میں پہنچا، میں نے کہا تھا آئیے بیٹھیے کھائیے پیجیے، بہت کچھ. میں زیادہ مثال میں ٹائم نہیں لینا چاہ رہا ہوں، وقت کم ہے. اب میں نے کہا بھی کیسے کیا مولانا، ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. ہاں
بتائیے سند ایسے بٹتی ہے کہ نہیں؟ اور میں کیا کہوں، صاحب فہم کا مجمع ہے، متقی یہ ہیں، پرہیزگار یہ ہیں، نمازی یہ ہیں، مومن یہ ہیں، اور کیا کہنا ہو، سبحان اللہ، سخی یہ ہیں، کریم یہ ہیں سب۔ اتفاق سے 2-3 سال بعد ہم وہاں گئے اور پھر وہ آ گئے۔ میں نے کہا آپ چلے آئے وہ نہیں آئے؟ کہا کون؟ ہم نے کہا وہی جو آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ کہا مولانا پکا بیمان ہے۔ ہے میری بات کاش کے بچوں تک پہنچ جائے، بدو جائے۔ مولانا ان سے بڑا پکا بیمان کوئی نہیں، ان سے بڑا غدار کوئی نہیں، ان سے بڑا عجیب جو بھی القاب دے سکتے ہوں۔ یعنی کیا ہوا؟ بابا نہ پوچھئے نہ پوچھئے نہ پوچھئے نہ پوچھئے، ہو گئی بات۔ بعد میں ہم نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا ارے ایسا آدمی جو ہمارے ساتھ رہا، ہمارے ساتھ آیا، ہمارے ساتھ گیا، وقت پڑھنے پہ 5,000 نہیں دیا، قرضہ نہیں دیا مولانا، قرضہ نہیں دیا، 5,000 نہیں دیا، سمجھے؟ اسی لیے دنیا والوں کے سند ایمان پر ہم نہیں جیتے۔ کہاں ہے میرا دنیا والوں کے کہنے پہ ہم متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ کیوں؟ جیسے یہ سند دیتے ہیں ویسے ہی سند دیتے بھی ہیں۔ ہم نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہ وقت پہ کام نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرضہ ادا نہ کرے اور نہ دے تو وہ بیمان ہو سکتا ہے، تو جو رسالت کی اجرت نہ دے، صلوات بھیجے بر محمد۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بچوں سے، جوانوں سے بات عرض کرنا، بزرگان تو جانتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں نے یہ باتیں کلی طور پہ ایک مثالیں دے دی ہیں۔ کیوں؟ یہ اگر ان کے کہنے پہ آپ جیئے گا تو کبھی نہ جی پائیے گا۔ جینا ہے تو اس کے کہنے پہ جیو، نہ ان کا جیسا کوئی جی سکا ہے، نہ ان کا جیسا مر سکا ہے۔ کائنات کے ایسے بھی افراد ہیں، اہل بیت انہیں کہتے ہیں۔ اچھا، میں جس مقصد تک لانا چاہ رہا تھا وہ سنیے۔ اتنی دوستی، اتنی محبت، اتنی الفت ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی محبتوں کا بھرم باقی رکھے۔ دیکھیے یہ دنیاوی محبتوں کی مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کل تو آپ فدا ہو رہے تھے، قربان ہو رہے تھے، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا مولانا دور کی ڈھول نے کیا مطلب؟ کہا جب تک دور دور معاملہ تھا سب سمجھ میں آیا، ارے جیسے جیسے قریب ہوا اب سمجھ میں آیا ان میں کیا خرابی ہے، ان میں کیا برائی ہے، ان میں کیا پریشانی ہے، ان کے میں کیا دقتیں ہیں، کہاں کہاں یہ گھچا دیے ہیں، کہاں جہاں لوگوں کو دھوکہ دیے ہیں، کہاں کہاں کسی کی کھائی پہ ہاتھ مارے ہیں، کہاں کہاں کسی سے مقدمے بازی کیے ہیں، اب سمجھ میں آیا۔ ہم نے کہا 10 سال بعد کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا مولانا ہم بہت دور سے دیکھ رہے تھے تو نمازی لگ رہے تھے، داڑھی والے لگ رہے تھے، روزے دار لگ رہے تھے، حاجی پاجی لگ رہے، سب کچھ لگ رہے تھے۔ اب جیسے جیسے قریب ہوئے تب پتہ چلا کیا ہے۔ میرا جملہ ضائع نہ کریے گا، جب تک دور تھے اچھے لگے، لیکن جیسے جیسے قریب ہوئے پتہ لگا ان میں کیا ہے۔ اب ہم دور ہو گئے، تاریخ میں واحد اہل بیت ہیں، جتنا قریب ہوتے جاؤ صلوات بھیجے بر محمد کمال علی محمد بلند حیدری تاریخ میں واحد افراد خانوادہ رسالت اہل بیت ہیں کہ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے یہاں نقص بنیاد نہیں ہے، یہاں کمال ہی کمال، کمال ہی کمال ہے۔ لہذا ان سے محبت ہم کر رہے ہیں، ان سے ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے ہمیں محبت ملی ہے کہ جن کے یہاں کمال ہے، نقص نہیں ہے، اور اتنا کمال ان میں ہے جو مل جائے وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے، جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی کمال ہو جاتا ہے۔ کیا تاریخ کا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ دیکھیے، قالین پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا آسان ہے، اپنے مجموع میں پڑھ کے واہوائی لے لینا آسان ہے، لیکن تاریخ اہل بیت ہے۔ ایسے جیالے ہیں جنہوں نے زندگی گزار کر اہل بیت کی محبت میں بتایا کیا ہے محبت۔ جناب ابو ذر غفاری، شہدائے آل محمد، کہیں اور نہیں گئے، صبح نہیں شام گئے ہیں، کہاں ہیں؟ شام کے اندھیرے میں کردار آل محمد کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ مجمع میں گزرے، میں نے پہلے کہا کہ ظلم کرنے والا باکمال نہیں ہو سکتا۔ پہنچ گئے، کیا بات ہے؟ دیکھا کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ ہیں۔ اب فٹ پاتھ والی بات تو بامبے میں بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، مطلب ذہن کو قریب کرنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کا یہ کون ہے؟ یہ کیوں؟ کہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے، کھاتے کیا ہیں؟ کوئی اگر دے دے، ارے ان کے پاس اتنی غربت ہے تو اس شہر کی دولت کہاں گئی؟ ہم اسی لیے مجلس میں پڑھتے ہیں، ہر دور کے فرعون کو پہچانو، ہر دور کے قارون کو پہچانو۔ یہ قارون کا واقعہ یوں ہی نہیں پڑھا جا رہا ہے، فرعون اور نمرود کا۔ کیا؟ ارے کیا ہوا؟ یہ کہاں؟ ساری دولت تو ان کی حکومت کے پاس ہے، صاحب ثروت جو وہ ہیں۔ اچھا، پھر تم جاتے کیوں نہیں؟ تم کہتے کیوں نہیں؟ مزاج حاکمیت اتنا ظالم مزاج ہو جاتی ہے کہ مظلوم اپنی زبان نہیں کھول پاتا، مظلوم زبان نہیں کھولتا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ جاؤ بیان کرو۔ جناب ابو ذر غفاری ہیں، اتنے میں دیکھا ایک صاحب چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ کون صاحب تھے تاریخ سے آپ پوچھئے گا، بڑے جاؤ حشم کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ ارے ایک تو یہاں فٹ پاتھ پہ آدمی لیٹا ہے، اور یہ اتنی شان و شوکت سے، اتنے اسلحے کے ساتھ، اتنے زیورات کے ساتھ، اتنے معاملات کے ساتھ، یہ کون ہے بھیا؟ کہ یہی تو ہیں۔ دھیرے سے کہا، وہ سن نہ لے، کہ یہی تو ہیں جن کے بارے میں آپ سن رہے تھے۔ دیکھیے، اہل بیت کی محبت جو ہوتی ہے وہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جرأت پیدا کرتی ہے۔ کہاں ہے؟ اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو۔ سب چپ ہیں، سب چپ ہیں۔ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں، لجام فرد پہ ہاتھ ڈال دیا۔ بھیا کیا بات ہے؟ مائی حکومت، یہ قوم، یہ پبلک، گویا اپنی زبان میں ان کا یہ حال، بھوکے ہیں، کوئی گرسنگی ہے، اور مکان نہیں، دکان نہیں۔ اتنا زیادہ جرأت پیدا کرنے والا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے والوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ان کے کہاں سے اتنی جرأت ہو گئی؟ یہ کون ہے؟ یہ لگتا ہے ہم کو پہچانتا نہیں ہے۔ کون ہے؟ کسی نے کہا نہیں پہچانتے؟ اے نبوت کے دستے پر آنے والے، جب صحابیت نہیں پہچان پائے تو امامت کیا پہچانو گے؟ ایسے زیادہ میں نہیں کہوں۔ تو آواز بلند صلوات بھیجو۔ نہیں پہچانا تم نے؟ ہاں، اچھا یہی ہے۔
میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، تاریخ نہیں کیا سمجھانے کی۔ اچھا یہی ہے کہا ایک کام کرو، دیکھیے یہ واقعات، یہ معاملات، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا کردار ہمیں اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہر تاریخ کے آئینے میں ابو ذر بھی دیکھا جائے بھائی سے زیادہ، اور دشمن اہل بیت بھی پہچانا جائے۔ یہ کہا اچھا کہ ادھر آؤ، کیا یہ جھولی میں اشرفی لے جاؤ، اس کا منہ بند کرو۔ ہائے ہائے، میں نہیں سمجھتا ہوں آپ ہمسن میں سن رہے ہیں یا کہاں سن رہے ہیں۔ تاریخ اہل بیت کا وہ مجاہد جس کو حکومت پیسہ دے کے خریدنا چاہ رہی تھی، لو ان کو، لو ان سے خریدو ان کو، گویا ان کی زبان چپ رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حق کو حق کون نہیں بول رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ جن کو جھولیاں مل گئی، ہاں وہ تو چلے گئے اپنا کام کر کے، ان کے اہلکار لگ گئے، آئے ان کے پاس، کیا بات ہے کہ یہ گفٹ، اچھا کس نے دیا ہے؟ سرکار آئے تھے۔ اچھا کائے کے لیے دیا ہے؟ کہ وہ سمجھ رہے تھے شاید آپ پریشان ہوں، لیجئے آپ کو انہوں نے دیا ہے۔ کہ کس لیے دیا ہے؟ آپ کے لیے، خدا گواہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ مجلس اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت پورا کرنا ہے، مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کردار پہچانیے۔ نعرہ سلوات، علی کے چاہنے والے اگر بیٹھے ہیں تو علی کے چاہنے والے کا کردار سنو۔ جیسے ہی آپ نے ڈونیشن کو پایا اور جیسے اس کے ہاتھ میں گفٹ کو دیکھا، کیا ہے کہ سرکار نے آپ کو دیا ہے، فوراً پلٹ کے پوچھا کیا شام کے ہر غریب کو دے دیا؟ کہاں ہے؟ کیا شریف اس ملک میں رہنے والے سارے غربا کو بانٹ دیا گیا، سارے مفلسین تک پہنچا دیا گیا؟ نہیں، یہ تو آپ کے لیے ہے۔ اچھا اتنے مہربان، لے جامِ فرض ہم ہی نے رکھا، جامِ فرض پہ ہاتھ ہم ہی نے رکھا، ہم ہی کو گفٹ دے رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو کبھی کبھی ایسا بھی حکومت کا مزاج ہوتا ہے کہ وقتی بات برداشت کرتے ہیں مستقبل میں بچانے کے لیے۔ میں تشریح نہیں کر سکتا اس جملے کی۔ اچھا پھر کہ یہ آپ کو دیا ہے، کہ کس لیے دیا ہے؟ کہ آپ پردیسی ہیں، دور سے آئے ہیں، آپ کی کفالت، آپ کی ضرورت ہے۔ بس جملہ سن لیجئے، علی کا چاہنے والا، زندہ باد، علی کا چاہنے والا میرے مولا کا کہنے والا ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ میں اس پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم مجھے غریب سمجھتے ہو؟ کیا کہاں ہیں علی والے؟ تم مجھے غریب سمجھتے ہو؟ سنو، میری جھولی میں 2 روٹی ہے، ایک اس وقت کھاؤں گا، ہائے ہائے ہائے، مجلس تمام ہے، ایک اس وقت کھاؤں گا اور ایک کل کھاؤں گا۔ علی والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے پاس علی کی ولایت ہے۔ صلوات علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، حیدری، نعرہ سلوات۔ علی کا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا، بے شک، بے شک۔ کیوں؟ کہا جس کے بعد علی کی محبت ہو وہ غریب ہوگا۔ ہاں، کیا کہا کیوں؟ کہا میرا مولا آج بھی مولا ہے، کل بھی مولا رہے گا، بے شک۔ لہذا مجھ سے نہیں چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں کہ ہماری دادی نے سمجھا دیا علی مولا کہا کرو، ہماری اماں نے کہہ دیا یا علی مدد کہو۔ سن لیجئے، یہ ہم نے پایا ضرور ہے اپنی ماں کی آغوش سے، کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں علی کی محبت یعنی میری محبت پائی جائے
تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. کہاں ہے مجمع؟ سنیں. اگر کئی بار آپ سن چکے ہیں لیکن دوسرے زاویے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میرے مولا نے کہا اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے اور پائی جائے اور میری محبت کی ٹھنڈک پائی جائے، کئی لفظیں ہیں، تو تم اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. ماں اگر صاحب کردار ہوتی ہے تو تمہارے دل میں محبت ہوتی ہے. اب مجھے یہ کہنا ہے جتنا مجمع بیٹھا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس میں ہمارا کریڈٹ نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں ہمارا کریڈٹ نہیں ہے. ہماری ماں پاک دامن ہے، ہماری ماں صاحب کردار ہے، اس لیے ہمارے دل میں محبت ہے. جملہ حوالے کر رہا ہوں، محبت ہے یہ ماں کی وجہ سے. محبت پہ مرنا ہے تو اپنی وجہ سے. صلوات بھیجے محمد والے. محبت لے کے ہم دنیا میں آئے، یہ ماں کی کریڈٹ. اور ممت علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. محبت پہ اگر مرنا ہے تو اس میں تمہارا کریڈٹ ہوگا. کیوں؟ کہا یہ دنیا ہے، یہ بنجاروں کی دنیا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. یہاں ذرا دور دور پر بھکاری بیٹھے ہیں. کوئی سال میں ایک بار بھیک مانگتا ہے، کوئی 5 سال میں بھیک مانگتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں نا، یہ بھکاری ہے نا. اور کیسے کیسے بھکاری آتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ کر دیجئے. اچھا اس میں ہمارے گاؤں والے بھی پھنس جاتے ہیں، شہر والے بھی پھنس جاتے ہیں بیچارے. آ گئے ہاں ماننے والے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے. ارے انہیں جتائے ہو، سارا کام ہو جائیے، چیک بن جائے گا، قبرستان الگ ہو جائے گا، مثلاً سڑک بن جائے گی، لائٹ آ جائے گی، بھتہ معاف ہو جائے گا، قرضہ معاف ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں، وہ بیچارہ کچھ بول ہی نہیں رہا. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں خریدے جاتے ہیں لوگ. اپنے کو بچائے رہیے، اپنے کو بچائے رہیے. کیا ہے آدمی کا خود اپنا کریڈٹ ہو کرے. کیا کہتے ہیں، ہم کو لائیے تو ہم یہ کریں گے، ہم کو جتائیے تو یہ ہم کریں گے. یہ دنیا کے بھکاری وہ ہیں جو کہتے ہیں منصب دو تب سہولت لو. اہل بیت کہتے ہیں سہولت لو چاہے منصب مانو یا نہ مانو. اللہم صلی علی کے عشق میں یا رب وہ زندگی دے دے جو ہر نفس کو شعور حق آگہی دے دے. زبان کٹ گئی پھر بھی نہ ذکر ختم ہوا. الہ جذبہ میسم وہ مجھ کو بھی دے دے. نعرہ حیدری حیدری سلوات. میرے نوجوانوں، میرے بچوں اور بزرگانوں سے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، ان کے لیے میں نے کوئی بات نہیں کہی. میں ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تم جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ لوگ با کمال ہیں، با فضیلت ہیں. ان کا ایک معیار ہے. دنیا والے انہیں مانے یا نہ مانے، یہ دنیا کو منوانے آئے ہیں، دنیا کو بتانے آئے ہیں. تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار، ہم اہل بیت کی محبت پر ہمیں تیاری کرنا ہے. ہمیں یہ تیاری کرنا ہے کہ ہم محبت اہل بیت پہ مر جائیں، ہم اہل بیت کی محبت پہ مر جائیں. آپ سنیں گے محبت اہل بیت پہ مر جانے کی ہمیں یہاں تعلیم دی جا رہی ہے. کیسے ان کی محبت پہ مرا جائے؟ محبت پہ مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خودکشی کر لی جائے. مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جان دے دی جائے. محبت کا اوپر مرنے کا نام یہ ہے کہ ان کے مسئلے راہ پر چلتے رہو. کوئی محرب آئے ہم تیار ہیں، کوئی مرحب آئے، کوئی انتر آئے ہم تیار ہیں. تلوار چلاؤ تو کند نہ ہو جائے تو دیکھو. کیا کہنا، زندہ باد. ہم تو ان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں
کہ جب یزید کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں جناب مختار لائے گئے، سنا ہے آپ نے، لائے گئے، اور جیسے ہی جناب مختار سامنے آئے انہوں نے کہا، بات چیت پوچھی ہوئی، ان کو قتل کر دو۔ دیکھیے کیا جذبہ دل میں اہل بیت کا ہے، قتل کر دو، ابن زیاد کا دربار ہے، ہم سندھ کا امام باڑہ نہیں۔ کیا کہنا، مزاج اپنا اتنا باشعور اور اپنے ضمیر کو اتنا بیدار کر لو کہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ کسی بھی چوراہے پہ کوئی ہم کو خریدنے نہ پائے، کیا کہنا، زندہ باد، کسی جگہ، کسی زاویے سے، کسی انداز سے۔ واٹس ایپ چل رہا ہے نا، یہ واٹس ایپ کو شیئر مت کرنا جب تک سمجھ میں نہ آئے، میری بات سن لیجئے گا۔ واٹس ایپ جو چلتا ہے لوگ شیئر کر لیتے ہیں، میرے نوجوانوں واٹس ایپ کی کوئی بات آگے مت بڑھانا، خالی چپ رہنے پہ جزا نہیں ہے، شیئر کرو گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، شیئر نہ کرو کوئی بات نہیں۔ ہاں یاد رکھیے گا، بات آگے آخر ختم کر رہا ہوں، آپ پہلے بیٹھ کے ہم چاہنے والے ہیں، ہمارے درمیان سے ایک چیز بہت جلدی سے ختم ہو رہی ہے، قرآن خوانی۔ بے شک بے شک، قرآن خوانی اتنی دیر میں نے مجلس اس لیے پڑھی کہ آپ کو اہل بیت کی فضیلت پسند ہے۔ کہاں ہے میرا مجمع؟ اہل بیت کی فضیلت آپ کو پسند ہے، قرآن کی تلاوت اہل بیت کو پسند ہے۔ کہاں ہے قرآن مجید کی تلاوت؟ بڑے بڑے اشتہار نکلتے ہیں دیہاتوں میں بھی، گھروں میں بھی، شہروں میں بھی، قرآن خوانی 8 سے 9، پیش خوانی 9 سے 10، اور اس کے بعد علماء کرام ہیں۔ اب پیش خوانی نہیں برداشت ہو رہی ہے تو قرآن خوانی کون کرے؟ معاف کیجئے گا، ہے نا؟ تو یہ قرآن خوانی ہمارے یہاں ختم کیوں ہو رہی ہے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایصال ثواب قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سوچو، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کو چاہیے کہ قرآن خوانی کر کے اپنی زندگی کی علامت دیں، کیونکہ علی آئے ہیں تو پڑھا ہے، حسین گئے ہیں تو پڑھا ہے۔ لہذا میں جہاں آج کل جا رہا ہوں ایک گزارش کرتا ہوں، خدا اہل بیت کے صدقے میں اس کو اور رواج دے دے، بزرگان نے تو قائم کیا ہے۔ 40ویں میں قرآن کا بکسا نکالنا سنت نہیں ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں لوگ آ رہے ہیں، مومنین آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں، وہیں قرآن کا بکسا رکھ لیجئے، 4-6 لوگ بیٹھ جائیے، ہمیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بدل جائے، کیا علی والے نہیں بدلیں گے؟ ارے قرآن اٹھا لیں گے، 1 ورق پڑھیں گے، 2 ورق تو پڑھیں گے، اس کو رواج دیجئے۔ اور اگر 40ویں میں نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے کام میں، نہیں تو اس کے لیے ایک دن اپنے یہاں معین کیجئے اور اس میں قرآن خوانی کا اعلان کیجئے، ٹائم اعلان کیجئے، جو بھی ٹائم آپ کا ہو، قرآن خوانی کیجئے۔ جب قرآن خوانی ختم ہو جائے تو حدیث قصہ پڑھیے، اور جب حدیث قصہ ہو جائے، ہر گاؤں میں ایسے ذاکر آپ کو ملیں گے کہ جن سے بڑا کوئی خلوص والا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کیسے؟ شاید میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ تعریف کریں، لیکن گاؤں کا ذاکر تو اس لیے پڑھ رہا کہ اسے پڑھنا ہے، اب جو روئے گا کتنا ثواب ہوگا۔ لہذا 10 منٹ کے لیے اسے کہیے کہ مصائب پڑھ دے، کیونکہ وہ قرآن خوانی مکمل نہیں ہوتی جس میں حسین کا تذکرہ نہ ہو، جس میں حسین کی مصیبت بیان نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آپ نے برابر سن، بس میں نے مجلس تمام کیا، مجھے بھی چلنا ہے، ہمارے محلے میں انتقال ہو چکا ہے تدفین میں۔ میں آپ سے اتنی ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں، جہاں جہاں کے حضرات ہیں اپنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک اہتمام کریں۔ جیسے ہمارے یہاں 10واں ہوتا ہے، ہمارے 20واں ہوتا ہے، سیوم ہوتا ہے، برسی ہوتا ہے، ایک آپ اہم دن قرآن خوانی کا رکھیے، صرف قرآن خوانی کا اعلان، قرآن خوانی کیجئے، مومنین کو بلائیے، اور بھی جیسے بھی آپ، لیکن قرآن خوانی کو میں کیسے اپنی زبان سے کہوں؟ یہ چینل چل رہے ہیں، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا،
کہ اس اہل بیت کے آپ چاہنے والے ہیں، ان اہل بیت سے محبت کرنے والے آپ ہیں، کہ جس کے لیے آپ نے برابر مرثیے میں سنا ہے کہ جناب صغرا نے لکھا تھا کہ جب میرے بھیا علی اکبر آپ جائیے میرے بھیا کو سلام کریے، تو وہیں یہ بھی جواب ہے کہ علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا میرے جنازے پہ خط صغرا ضرور پڑھیے۔ دیکھیے ایک جوان اصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے پتہ چلا ان کی بہن بھی یہاں آئی ہیں، مجھے پتہ چلا ان کے بھائی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کہ عزیز ہیں، مرحوم کی بیوہ ہیں، ان کے بچے بھی یہاں آئے ہیں۔ جی وطن آئے کس لیے؟ میں ان سے پوچھوں گا ان کے بھائیوں سے کہ جب یہاں قدم رکھا ہوگا تو بھائی ضرور یاد آیا ہوگا کہ ہم جب اس سے پہلے آتے تھے تو میرا بھائی میرے ساتھ آتا تھا۔ دیکھیں کتنی محبت ہے، وطن میں جب کوئی آتا ہے تو بھائی بھی یاد آتا ہے، ماں بھی یاد آتی ہے، باپ بھی یاد آتا ہے، عزیز بہن اقربا بھی آتے ہیں، نہ جانے کتنے دور دور سے افراد آ گئے۔ میں نے کہا یہ کیوں آئے ہیں؟ کہا ایک بیوہ کو پرسہ دینا ہے، عورتیں آ رہی ایک بیوہ کو پرسہ دینا ہے، اتنا مجمع آیا ہے، ان بیٹے کو گلے سے لگا لیا جائے، بھیا اگر تمہارے بابا کے جنازے میں ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں تو ہم تمہیں یہاں گلے لگا رہے ہیں۔ بھائیوں عجیب بات ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مجلس کر رہا ہے، قضاء قدر الہی ہے، اس میں کسی کا چارہ نہیں ہے، لیکن آپ پرسہ تو دے رہے ہیں، تعزیت دے رہے ہیں۔ کتنا سکون بھائیوں کو، بہن کو، بیوی کو، زوجہ کو اور بچوں کو ملا ہوگا کہ آج میرے باپ کی روح خوش ہو گئی ہوگی کیونکہ اس میں علی اکبر کا بھی ذکر ہوا ہے، اس میں جناب سکینہ کا بھی ذکر ہو چکا ہے، اہل بیت کے کتنے ایسے افراد۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، لیکن ہاں اتنا تو مجھے پڑھنا ہے کہ جب آپ گھر میں آئے تو کتنے آپ کے عزیز تھے جنہوں نے آپ کے گھر میں آنے سے پہلے اہتمام کر دیا، لیکن عزادارو جب یہ لٹا قافلہ مدینے پہنچا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو روایت میں ملتا ہے سید سجاد کو بلایا، اے میرے لال مدینے کے باہر خیمہ لگا دیا جائے، مدینے کے باہر خیمہ لگا دیا جائے۔ کتنے حضرات یہاں تشریف رکھیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، خدا آپ سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں بامبے، تو بامبے اگر کہیں فارن میں بھی رہتے ہیں، آپ سچ دل سے بتائیے گا ایئرپورٹ تک تو مجبوری رہتی ہے، جب ایئرپورٹ سے اترتے ہیں کتنا خیال رہتا کتنی جلدی گھر پہنچ جائیں، ماں ہے تو ماں مل جائے، بیٹی ہے تو بیٹا مل جائے، سارے عزیز مل جائے، گلے سے مل جائے، کیونکہ جب گھر قریب آتا ہے تو چاہتے جتنی جلدی پہنچ جائیں، ہر مسافر یہی چاہتا ہے۔ لیکن کربلا کے مسافر جب مدینے آ رہے تھے تو سب کے قدم رک رہے تھے، زینب آواز دے رہی تھی اے سجاد، ارے مدینے کے باہر قافلہ رک۔ اللہ اکبر، ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل فرمائے۔ یہ بی وطن آ رہا ہے، ہر آدمی وطن تیزی سے قدم بڑھاتا ہے، کہا مجھے خیال آتا ہے اگر اہل مدینہ نے پوچھا حسین کیا ہوئے تو میں کیا جواب دوں؟ اگر اہل مدینہ نے پوچھ لیا عباس کیا ہوئے تو میں کیا جواب دوں؟ مرحوم کے بھائی وغیرہ بیٹھے ہیں، دیکھیے میں آپ سے سجد کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں نا، جب جنازہ قبرستان جاتا ہے سارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ دفناتے ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن بھائی یہ بتاؤ چھوٹا بھائی تھا، آپ نے جب قبر میں اس کو لٹوا دیے، لیٹا دیا گیا اور قبر بن گئی تو کچھ دیر لوگوں نے آپ کو رونے تو دیا ہوگا، کچھ دیر آپ کو آنسو بہانے تو دیا ہوگا، لیکن ہائے حسین عباس کے لاشے پر کھڑے ہیں، اے عباس، اب وہ آنکھیں
نہیں سوئے گی جو تمہاری محبت میں جاگتی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. امام حسین نے مرثیہ پڑھ دیا. لن کسرا ظہری، اے بھیا تمہارے مرنے تو قبر ٹوٹ گئی. سنتے ہیں نا آپ؟ میں آپ سے سجد کرتا ہوں مصائب کی دنیا میں رونے میں بخل نہ کیجئے گا، کیونکہ یہاں حسین کی ماں آئی ہوئی ہے. روایت کے فقرے آپ بتائیے. آپ میں آپ سے پوچھوں گا بھیا آپ لوگ بتائیے، جو لوگ شریک رہے ہوں گے، آپ بتائیے جب قبر سے بھائی کو اٹھایا ہو گیا، بیٹے کو اٹھایا گیا ہوگا اور لے جایا جانے لگا ہوگا گھر کے لیے، تو بھائی نے مڑ مڑ کے بھائی کی قبر ضرور دیکھی ہوگی. اب میں کہوں گا جب آپ گھر پہنچے ہوں گے تو اطمینان تھا کہ ہم دفنا کے آئے ہیں، لیکن جب حسین عباس کے لاشے سے اٹھے، اب حسین مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوگے، کوئی کہنے والا نہ تھا عباس جاؤ، حسین جاؤ، ہم عباس کی حفاظت کریں گے. لیکن جیسے ہی حسین گئے، ظالمیں سمیٹ کے آگے کہتے ہیں ارے جس کو بدلہ لینا ہے، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار لگا رہا تھا. اجرکم اللہ زہرا. خدا آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کیا گزری ہو حسین مظلوم. بس ان بچوں کے لیے، ایک بہن کے لیے، ان بہن کے لیے، ساری بہنیں اپنے بھائی کو کتنا روتی ہیں، لیکن زینب سے مظلوم کوئی بہن نہیں ہوتی. بہن کوئی بھی دنیا کی بہن ہو، لیکن جناب زینب کا کوئی جواب نہیں آ سکتا. آپ بتائیے گا بھائی، ایک جملہ سن لیے سلسلے سے آپ برابر سنتے ہیں کہ جب خیام حسین جل گئے، خیام حسین جل گئے اور بی بی زینب ٹوٹا نیزہ لے کے پھر رہی ہے، سکینہ نہیں مل رہی ہے. حسین کی بہن ابا حسین کے لاشے پہ پہنچی. ارے کہنا آسان ہے، کہیں اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں قاسم کے ٹکڑے دکھائی ہوگے، لیکن کتنی ذمہ داری کو محسوس کر رہی. کوئی اس بہن سے پوچھے ایک جملہ، بس مجلس تمام میں تعزیت کے سلسلے سے جملہ، 2 جملے کہنا بس. جناب زینب جب امام حسین کے لاشے پہ پہنچی ہیں 11 محرم کو، سن سکیں گے آپ، بہت روئیں گے. جناب زینب امام حسین کے لاشے پہ جملہ کہتی انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو، کیا تم بھی میرے بھائی ہو. متا زینب نے سر پیٹ لیا. بھیا اگر سر پہ رضا ہوتی. اللہ اکبر. مجلس تمام ہے، ان کے بیٹے وطن میں آئے ہیں، بس آخری جملہ سنیے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. روایت کے فقرے ہیں، روایت کے یہی فقرے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ روایت میں یہی ملتا ہے کہ جب امام سجاد 11 محرم کو بابا کے جنازے پہ پہنچے ہیں، میں ان کے بیٹوں سے کہوں گا بھیا ارے تم خوش نصیب ہو کہ وطن آئے تو لوگوں نے گلے لگا لیا، لیکن ہائے سجاد جب مدینے آئے ہیں کسی نے پوچھا اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، اونو محمد کہاں ہیں. بس آخری جملہ حق ماتم ادا ہو جائے. امام سجاد سے بشیر سے کہا تھا جاؤ خبر دے دو. بشیر کہتا ہے کہ جب میں نے مدینے میں خبر دی اور مدینے میں کہا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ لوٹا تو ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں سے چھوٹے چھوٹے بچے کوزے میں دودھ لے کے آ رہے ہیں. اے پوتے بشیر علی اصغر کہاں ہے، میری ماں نے بھیجا ہے. اے علی اصغر کو یہ ہدیہ قرار کر دیا جائے. سیعلم الذین ظلموا أي اللهم اني اسالك محمد انت المحمود بقديم انت ولا يتفاضل انت فاطر السماوات والارض حق الحسان انت المحسن بحق الحسين ما انت قديم الله احسان بحق ائمة الثار من ذرة الحسين علیہ السلام. آؤ حضرات ہمارے ساتھ مل کے 5 مرتبہ پڑھیں گے. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما
المضطر إذا دعا ويكشف عما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعا. اللهم إني أصلي بحق محمد أنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن أنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق أئمة السائر من ذرية الحسین علیہ السلام. میرے معبود تو نے خود کہا دعا مانگو دعا قبول کروں گا. پروردگار ان اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کے اس مختصر اعمال کو قبول فرما. اے میرے معبود ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. اے میرے معبود اس مجلس کا جو بھی اجر و ثواب ہے مرحوم کے درجات کی بلندی کا ذریعہ فرما. اور جتنے بھی مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہو جتنے بھی مومنین ان کے مرحومین کے درجات کا ذریعہ قرار فرما. پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگار جو ہاتھوں کو بلند کیے ہیں باب الحوائج کے صدقے ان کی حاجتوں قبول فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں قرآن اور اہل بیت کی سیرت کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو ولایت آل محمد پر باقی رکھنا, ولایت آل محمد کو نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ظالموں کے ظلم سے نجات دینے کے لیے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہر مظلوم کو نجات عطا فرما. فلسطینیوں کو نجات عطا فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما. اے میرے معبود جو یہ مجمع یہاں سے دور دراز سے آیا ہے اس کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما. اے میرے معبود جو بے روزگار ان کو روزی پہ لگا دے, جو برسر روزگار ان کو ترقی عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما. میرے معبود ہم سب کے گھر میں پوری زندگی تا قیامت آزاد حسین ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے عوام انصار میں ہم سب کو شمار فرما. آپ حضرات پھر ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے مرحومین کے نام سید مرتضیٰ حسین ابن وارث علی, اقبال حسین, اکرام حسین, اظہار حسین, اشتیاق حسین ابن مرتضیٰ حسین, سید محمد اکبر ابن اشتیاق حسین, اعجاز حسین ابن محمد اکبر اور جملہ مومنین اور لاوارثان سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. ربنا تقبل منك انك یا علی. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا, سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. بند ہونے والی اب میری زبان بابا, سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا, سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا, سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. جب گلے لگایا تھا تم نے مجھ کو مقتل میں, جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں,
تک رلاتا ہے مجھ کو وہ سما بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن. یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن. یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن. اب بھی ہے نگاہوں میں بس میرے دھواں بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. جسم تھر تھراتا ہے روح کانپ جاتی ہے. جسم تھر تھراتا ہے روح کانپ جاتی ہے. جسم تھر تھراتا ہے روح کانپ جاتی ہے. شمر ایسی دیتا ہے مجھ کو گھڑکیاں بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. شام کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. شام کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. شام کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. یہ نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا. یہ نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا. یہ نظیر اپنا ہے اس کا بخشوا دینا. اس نے رو کے لکھی ہے میری داستان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. بند ہونے والی ہے اب میری زبان
السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا سیران کربلا مسلم پسران مسلم خان ابن عروہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء یا شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکم سلطان العرب والعجم السلام علیکم علی ابن موسی رضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک صلی اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برائے کرام حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سال ثواب فرمائیں.